سمراٹ پور کہنے کو تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر اپنی دلکشی میں کسی جنت سے کم نہ تھا۔ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں بسا یہ گاؤں صاف شفاف چشموں، لہلہاتے کھیتوں اور خوش رنگ ہریالی سے جگمگاتا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل تھے اور جانور اتنے صحت مند کہ گویا قدرت نے اس وادی کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز رکھا ہو۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی آسمان پر جھلملاتی، گاؤں کی خاموش فضا میں ہلکی ہلکی چہچہاہٹ ہونا شروع ہو جاتی۔ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے، سورج کے اٹھنے سے پہلے خود کو اٹھا لینا چاہیے، ورنہ گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نصیحت کی بازگشت ہر گھر میں سنائی دیتی اور پورا گاؤں پو پھوٹنے سے پہلے ہی جاگ جاتا۔ گھروں کے اندر مائیں چولہے پر آگ جلا کر کچن کی رونق بڑھاتی، تازہ ناشتہ تیار کرتیں اور بچوں کو محبت سے جگاتیں۔ مرد جلدی جلدی اپنے اوزار سنبھالتے اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ننھے منھے بستے کندھوں پر ڈالے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئے اسکول کے لیے نکلتے۔ کبھی راستے میں ایک دوسرے کو آوازیں لگا کر چھیڑتے، کبھی کسی درخت کے سائے تلے رک کر آرام کرتے، لیکن پھر ہنستے مسکراتے قدم تیز کر لیتے۔ اور جب کبھی کھیتوں کا کام بڑھ جاتا تو عورتیں بھی اپنا گھونگھٹ سنبھالے کچن سے نکل پڑتی، مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کھیتوں میں پہنچ جاتی۔ یوں ہر صبح محنت، محبت اور برکت کا ایک نیا منظر لے کر آتی تھی، اور گاؤں کی زندگی سادگی میں لپٹی مگر مکمل دکھائی دیتی تھی۔ یہاں لوگ نہ صرف محنتی تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے احساس سے بھرے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت اکٹھے تھکاوٹ اتارتے، گپے ہانکتے، کسی ایک کے گھر سے کھانا آتا تو سب اکٹھے مل کر کھاتے۔ خوشی کسی ایک کے گھر آتی تو پورے گاؤں میں مسکراہٹیں بکھر جاتی۔ سارا دن سب کام کرتے اور شام ہونے سے پہلے سب لوگ اکٹھے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ رات ڈھلتے ہی اندھیرے اور دھوئیں کا راج قائم ہو جاتا۔ خواتین تازہ کھانا پکاتی اور دن بھر کی ردات ایک دوسرے کو سناتی۔ چولہے کی تپش سے دھواں اٹھتا جو دیر تک فضا میں پھیلا رہتا۔ یہی وہ ماحول تھا جس نے ننھی نمیرا کو پالا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اسکول جاتی۔ اسکول کا راستہ بھی اس کے لیے ایک ایڈونچر تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا پل تھا جہاں سب بچے روزانہ رک کر ایک دوسرے کا انتظار کرتے کہ سب مل کر ہی اسکول جائیں گے۔ یہ انتظار ان کے لیے کھیل جیسا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے، میں تمہارے لیے اتنے منٹ رکا ہوں، اگر کل میں لیٹ ہو جاؤں تو تمہیں بھی انتظار کرنا ہوگا۔ نمیرا اکثر لیٹ ہو جاتی، لیکن بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں سے راستے میں جا ملتی۔ پھر سب ایک ساتھ دوڑ لگاتے اور ہانپتے کامتے آخرکار گیٹ پار کر کے مشکل سے سانس سنبھالتے ہی کلاس روم میں پہنچ جاتے۔ نمیرا کی دادو اسے بے حد چاہتی تھیں۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سویٹر بنتی، پوتی کی معصوم باتوں کو یاد کر کے اکیلے میں بھی مسکرا دیتی۔ دادو اپنے پوتے ایان سے بھی پیار کرتی تھیں، مگر نمیرا ان کی لاڈلی تھی۔ نمیرا کی شرارتیں اتنی پیاری ہوتی کہ دادو کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ چھٹی کے دن نمیرا دادو کا ہاتھ پکڑ کر کھیتوں کی طرف نکل جاتی۔ راستے بھر وہ اپنی کہانیاں سناتی اور ضد کرتی کہ دادو بھی اپنی پرانی حکایتیں سنائیں۔ یوں لگتا جیسے اس نے پورے ہفتے کی باتیں جمع کر رکھی ہوں، اسکول کی شرارتیں، ساتھیوں کی چہکار، چھوٹی چھوٹی جیتیں، اور ہر واقعے پر کہتی، یہ بھی بتانا ہے اور یہ بھی۔ ایان تنگ نہ کرے اس لیے دونوں اکیلی ہی کھیتوں میں دور نکل جاتی۔ کسی گھنے درخت کی شاخوں پر بیٹھ کر وہ دل کھول کر باتیں کرتی۔ جب باتوں سے تھک جاتی تو نمیرا فوراً کچھ کھانے کی فرمائش کرتی۔ اسے خاص طور پر تربوز اور آم بے حد پسند تھے۔ آم توڑ کے دونوں دادی پوتی پیٹ بھر کے کھاتی، ساتھ گپ شپ بھی چلتی رہتی۔ دادی کو اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھ کر بے حد خوشی ہوتی، اور نمیرا اپنی دادو کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی، فخر سے کہتی، آج تو میں پورا دن دادو کے ساتھ رہی ہوں۔ دادو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیسے لگے آم نمیرا؟ نمیرا نے شوق سے کہا، جی دادو بہت مزے کے ہیں، میری بیٹی دل کھول کے کھائے۔ نمیرا جو سارا دن بول بول کر پھر پیٹ بھر کے آم کھا کر تھک چکی تھی،
دادوں کے کندھے پر ہی سو گئی۔ دادی اسے آہستہ سے اٹھایا اور پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ گھر لے آئیں۔ وہ ذرا بھی نہیں تھکی تھیں، اور وہ کیسے اور کیوں تھکتی؟ ان کی لاڈلی جو تھی۔ نمیرہ کو لے جاتے ہوئے اچانک دادی کو ایان کا خیال آیا کہ آج تو اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی دیکھا کچن میں ایان نے تیل گرایا تھا۔ سجل صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ شور سن کر نمیرہ کی آنکھ کھل گئی، مگر یہ کیا؟ لائٹ چلی گئی۔ دادی نمیرہ کو ساتھ لیے چھت پر آ گئیں اور محبت سے اسے ہاتھوں سے ہوا دینے لگی۔ نمیرہ کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج شام بھی دادوں کے ساتھ گزرے گی۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دادو ایسے، دادو ویسے، اور ہر بات پر وہ پیار سے کہتی، جی میری بیٹی، جی میری لاڈلی بیٹی، میری رونق، میری جان۔ وہ ہر بار الگ انداز سے ہاں کا جواب دیتی۔ دادی پوتی یوں لگتی جیسے ایک دوسرے کا عکس ہو۔ دادی سارے دن کے کاموں اور نمیرہ کے ساتھ باتوں سے بہت تھک گئی تھیں، اس لیے کھانا کھا کر جلد ہی سو گئیں۔ شام کے کھانے پر سب رشال کا انتظار کرنے لگے۔ نمیرہ بھی میز پر آ گئی، مگر بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ ماما نے فوراً غصے سے ٹوکا، بری بات ہے، بابا کا انتظار کرو، صبر کرنا سیکھو، صبر کرنے والا ہی اصل میں اچھا انسان بنتا ہے۔ ماما کی بات سنتے ہی نمیرہ جو پہلا نوالا منہ میں ڈالنے لگی تھی فوراً سے نیچے رکھ دیا۔ ایان برا سا منہ بنا کر بولا، دادی نے بگاڑ رکھا ہے، دادی کی لاڈلی ہے اس لیے صبر نہیں آتا اسے۔ سب بے صبری سے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ قدموں کی آہٹ سنتے ہی سجل بولی، آواز میں ہلکی سی شکایت اور محبت کھلی ہوئی تھی، رشال ذرا جلدی آیا کریں، کھانے پر بچوں کو اتنا انتظار نہ کروایا کریں۔ رشال مسکرایا جیسے وہ جانتا ہو کہ سب منتظر تھے۔ ایان نے بابا کو دیکھتے ہی جیسے ساری بے صبری بھلا دی۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ نمیرہ ابھی ابھی نیند سے جاگی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا تو دادو آگ کے پاس کھانا پکا رہی تھیں۔ حیرت سے اس نے قریب جا کے پوچھا، دادو آج آپ کھانا کیوں بنا رہی ہیں؟ دادو نے مسکرا کر پیار سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، بیٹی آج بہت کام ہے، تمہارے ماما اور بابا کھیتوں میں گئے ہیں، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں تاکہ ان کے لیے لے کے جاؤں۔ نمیرہ خاموشی سے دادو کو دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر سب کچھ سمیٹنا چاہتی ہیں۔ آج ہم اسکول نہیں جائیں گے؟ نمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ دادو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج تم دونوں میرے ساتھ کھیتوں میں چلو گے۔ دادی نے کھانا تیار کیا اور سب کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ ابھی گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ نمیرہ اور ایان کے دوست مل گئے اور سب خوب مستی کرنے لگے۔ کبھی کوئی کسی سے آگے بھاگتا، کبھی کوئی کسی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا۔ بچپن کی یہ دوڑ جیسے سنہری یادوں کو جنم دے رہی تھی۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں سب بچے دوڑتے گئے اور دادی پیچھے رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب سب بچے ہینڈ پمپ سے پانی پی رہے تھے تو دادی بھی پہنچ گئیں۔ وہ مسکرا کر بولی، تو بھائی کون جیتا ہے؟ ایان منہ بنا کر بولا، یہی آپ کی لاڈلی نمیرہ۔ دادی مسکرائیں، ایان ایسا نہیں کہتے، مجھے تم سے بھی پیار ہے بیٹا۔ مگر ایان کے چہرے پر ضد جمی رہی، جیسے اسے دادی کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ اس نے غصے سے نمیرہ کو گھورا اور ہینڈ پمپ چلانا اچانک بند کر دیا۔ دادو آپ خود چلائیں، مجھے ابھی پیاس لگی ہے، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ دادی نے شفقت سے نمیرہ کی طرف دیکھا اور ہینڈ پمپ چلانے لگی، جیسے ساری تھکن اپنی پوتی پوتے کی ضد پر قربان کر دی ہو۔ آگے گئے تو دیکھا شرارتی بچے مرغیاں پکڑنے میں لگے تھے۔ ایان بھی ہنستے ہوئے ان میں شامل ہو گیا اور مرغی پکڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ سب کے کہکے گونجنے لگے، کبھی کوئی آگے لپکتا، کبھی کوئی، مگر مرغی بھلا کہاں قابو میں آنے والی تھی؟ وہ کون سی پنجرے میں بند تھی کہ آسانی سے پکڑی جاتی؟ وہ تو کھلی فضا میں، ہریالی میں آزادی کے مزے لینے نکلی تھی۔ بچے بار بار کوشش کرتے، گرتے، اٹھتے اور ہنستے۔ اسی شور شرابے میں ایان دادی کے پاس آ گیا اور کنویں سے پانی نکالنے کی ضد کرنے لگا۔
دادو نے بس ہاں میں سر ہلایا اور پاس کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ ایان نے نیٹ کی بالٹی اٹھائی اور پانی نکالنے لگا۔ باقی دوست اس کی حرکت دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نمیرا نے دوسری بالٹی اس کی طرف بڑھائی اور کہا اس سے پانی نکالو۔ ایان بولا آج تو اسی سے نکالوں گا، اور وہ بھی بالکل بابا کی طرح۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بڑا سا پتھر نیٹ میں ڈال دیا اور زور لگا کر پانی نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ رسی کھینچی، بالٹی ہلی، مگر پانی اوپر نہ آیا۔ دوست پھر سے کہکے لگانے لگے۔ دادو یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جیسے وہ ان لمحوں کو اپنے دل میں سمیٹ رہی ہوں، مگر ان کی مسکراہٹ میں کہیں نہ کہیں خاموشی چھپی تھی، ایسی خاموشی جس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ بچے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ ایان نے یہ دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا دادو مچھلی اسٹک سے کیسے پکڑی جاتی ہے؟ دادو مسکرا کر بولی اسٹک کے دھاگے کے آخر میں مچھلی کے لیے کھانا باندھتے ہیں۔ مچھلی جیسے ہی کھانا کھانے آتی ہے ہک اس کے منہ میں اٹک جاتا ہے، دھاگا ہلتا ہے اور پھر اسے کھینچ لیتے ہیں۔ بچے بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب مچھلی کھانا کھائے گی۔ ایان یہ سنتے ہی بڑی دلچسپی سے پانی کو دیکھنے لگا۔ آہستہ سے بولا واقعی یہ تو صبر کا کھیل ہے۔ راستے میں دو بہن بھائی کندھوں پر بیگ لٹکائے جا رہے تھے۔ بہن بھائی کو سمجھا رہی تھی بچے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں اور ہاتھ چھڑا کے آگے نہیں بھاگتے۔ بھائی خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دادی مسکرائیں اور نمیرا سے بولی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، نمیرا تم بھی بھائی کا ہاتھ تھام لیا کرو۔ نمیرا بولی جی دادو ایسے ہی کرتی ہوں۔ ایان کہکا لگاتے ہوئے بولا چل جھوٹی۔ یہ دونوں آگے بھاگتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس جا پہنچے۔ کھیتوں میں ہر طرف لوگ کام میں مصروف تھے۔ دادی نے کہا جس کو بھوک لگی ہے آ کے کھا لے۔ سب اکٹھے کھانے لگے اور دادی کے پکوان کی تعریف کرنے لگے۔ اسی دوران روشال بولا ہم کل پرسوں تک شہر جا رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ دادی پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اللہ بچوں کو کامیابیاں دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سجل نے نوالا لیتے ہوئے کہا امی آپ ہی چلیں نا، میں آیا کروں گی تم لوگوں سے ملنے، میں شہر میں مستقل نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ کھانے کے بعد دادی بچوں کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ واپسی پر تھوڑا آگے کچھ لوگ گنا چوس رہے تھے۔ ایان نے حیرت سے پوچھا دادو انہوں نے یہ لکڑی منہ میں کیوں ڈال رکھی ہے؟ کیا یہ بانسری بجانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایان بھی نمیرا کی طرح گاؤں میں ہی پلا بڑھا تھا، مگر اس کی معصومیت اکثر نئی چیزوں کو دیکھ کر سوال اٹھا دیتی تھی۔ دادی مسکرا دی۔ نمیرا نے انہیں سلام کیا اور گنے کی اجازت مانگی، پھر گنا لے کر چوستے ہوئے بولی اسے چوستے ہیں اور یہ گنا ہے، اس کے اندر رس ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے۔ کچھ گنے لیے اور ساتھ باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایان کے ایک دوست کی آواز آئی ایان، نمیرا۔ دادی نے دیکھا کسی گھر کی چھت ٹوٹ چکی تھی اور بچوں نے اس ٹوٹی ہوئی چھت کو جھولا بنا رکھا تھا۔ سب مل کر اس پر سلائیڈ لے رہے تھے۔ نمیرا اور ایان بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور کھیلنے لگے۔ دادی کچھ دیر وہیں رکی رہی، پھر بچوں کو آواز دی چلو شام ہو جائے گی، جلدی کرو۔ بچوں نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور پھر دادی کے ساتھ چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ گھر کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے پرانے ٹائر سے کھیل رہے تھے۔ ایان نے خوش ہو کر کہا دادو میں بھی کھیلوں؟ دادی نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔ نمیرا اور ایان دونوں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور دادی گھر میں داخل ہو گئیں۔ ہر گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا اور کھانوں کی خوشبو پورے محلے کو کسی ہوٹل کا سما دے رہی تھی۔ بچے جو ابھی گلیوں میں کھیل رہے تھے خوشبو سے بھوک لگنے پر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ نمیرا اور ایان بھی گھر پہنچے۔ دادی نے بچوں کے لیے نوڈلز بنا رکھے تھے، سب نے اکٹھے بیٹھ کر مزے سے کھایا۔ اسی دوران بچوں نے ٹی وی پر کارٹون لگا لیے۔ ایان بولا یہ کارٹون مجھے بہت پسند ہے دادو۔ دادو بولی یہ والا بچہ تو بالکل ایان جیسا لگتا ہے۔ ایان بھی کارٹون ہی ہے دادو، نمیرا مذاق میں بولی۔
ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ دونوں بچوں نے جلدی سے اپنا کھانا ختم کیا اور باہر کی طرف دوڑ پڑے جہاں بجلی کا پنکھا بند تھا۔ دادو ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کرنے لگی۔ ایان بہت حیران ہو کر تربوز کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا بڑا انگور! اس کی بات سن کر دادی اور نمیرہ دونوں زور سے ہنس پڑی۔ دادو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ تو تربوز ہے، کاٹنے سے پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جائے تو کاٹ کے دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دادو پھر ہنسنے لگی اور ساتھ ساتھ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا بھی کرتی رہیں۔ دادی کی بلی بھی ہوا لینے دادی کے پاس ہی آ بیٹھی۔ دادو ہاتھ والے پنکھے سے جھلتی جاتی اور بلی مزے سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دادی کو اپنی بلی سے بہت پیار تھا۔ کچھ دیر بعد دادی تربوز کاٹنے کے لیے گئیں تو اچانک لائٹ آ گئی۔ دونوں بہن بھائی خوشی سے پنکھے کے آگے کھڑے ہو کر آ کی آوازیں نکالنے لگے۔ دادی ان کی شرارتوں کو دیکھ کر مسکراتی رہیں، کبھی سوچوں میں کھو جاتی تو آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آتی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیتی۔ اتنے میں وہ تربوز لے آئیں، شرارت سے بولی، ایان دیکھو تمہارا انگور کاٹ لیا ہے، اور اس انگور کو تربوز کہتے ہیں۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ دادی نے ایان کو تربوز تھما دیا اور نمیرہ کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ پیار سے بولی، میری بیٹی ہے، اپنی نمیرہ کو میں خود کھلاؤں گی۔ یہ سن کر ایان فوراً منہ پھلا کر ناراض ہو گیا۔ دادی نے مسکرا کر نمیرہ سے کہا، اچھا بیٹا تم خود کھاؤ، میں ایان کو کھلاتی ہوں اب۔ یوں دادی نے نمیرہ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور ایان کو کھلانے لگی۔ نمیرہ چونکہ تربوز کی بہت شوقین تھی، اس نے خوشی سے ٹکڑا اٹھایا، آرام سے لیٹ گئی اور مزے سے کھاتے کھاتے ٹی وی دیکھنے لگی۔ نمیرہ ٹی وی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ تربوز ختم ہی نہ کر پا رہی تھی۔ کچن سے دادی نے آواز دی، نمیرہ جلدی ختم کرو، ابھی نہلانا بھی ہے۔ ٹی وی پر موسم کی خبر چل رہی تھی۔ نمیرہ نے اچانک پوچھا، دادی یہ موسم کیوں بدلتا ہے؟ دادی مسکرا کر بولی، بیٹا تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اگر ہمیشہ ایک سا وقت رہے تو انسان تھک جائے۔ دادی نے جلدی سے برتن سمیٹے اور اسے ساتھ لے کر واش روم آ گئیں۔ وہ پیار سے پوتی کو نہلاتی اور باتیں کرتی رہیں۔ نمیرہ نے معصومیت سے پوچھا، دادو اگر میں نہائے بغیر کپڑے پہن لوں تو؟ دادی نے مسکرا کر کہا، بیٹا صفائی نصف ایمان ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دادی نے اسے نہلا کر میز پر بٹھایا۔ اسی دوران روشال کا دوست شہر سے آیا اور گھر کی چابی تھما دی۔ سب کھانے پر جمع تھے۔ سجل نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب آپ کھانا کھا لیں، روشال ابھی آ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں بھابھی زیادہ دیر نہیں رک سکتا، مجھے اور بھی کام ہے۔ یہ کہہ کر سر ہلایا اور رخصت ہو گیا۔ پیچھے ایک ہلکی سی خاموشی چھوڑ گیا۔ سجل نے نمیرہ سے کہا، بیٹا ذرا آنٹی کے گھر جا کر پوچھو ان کے شوہر کب تک آئیں گے، روشال بھی تو ان کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ نمیرہ نے فوراً جواب دیا، جی امی میں پوچھ کے آتی ہوں۔ آنٹی شمو بھی دادی کی طرح کچھ بن رہی تھی۔ نمیرہ نے فوراً کہا، میری دادی بھی بن لیتی ہیں۔ آنٹی شمو مسکرا کے بولی، ہاں بیٹا ہم سب کو آتا ہے۔ نمیرہ نے پوچھا، کس کا سویٹر بنا رہی ہیں؟ وہ محبت سے بولی، یہ میرے بیٹے کا سویٹر ہے، وہ آنے والا ہے اس لیے چاہتی ہوں کہ آنے سے پہلے مکمل کر لوں۔ نمیرہ نے یاد کرتے ہوئے کہا، پچھلے سال دادو نے بھی مجھے ٹوپی بنا کے دی تھی، اب ایان کے لیے بھی کچھ بنا رہی ہیں۔ پھر نمیرہ نے پوچھا، آنٹی انکل کہاں گئے ہیں، کب تک آئیں گے؟ بس آنے ہی والے ہیں، 10-15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر نمیرہ نے سر ہلایا اور آنٹی کے گھر سے واپس چل پڑی۔ روشال، سجل اور نمیرہ دادی کے ساتھ مل کر گنا چوس رہے تھے۔ ساتھ ہی روشال بتا رہا تھا کہ ہم شفٹ ہونے والے ہیں۔ نمیرہ بولی، بابا شہر میں بہت مزہ آتا ہے۔ بابا بولے، ہاں بیٹا بڑے بڑے سکول ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی سڑکیں، سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ بابا جو انکل آئے تھے وہ بہت صحت مند تھے، بلکہ بہت موٹے تھے، مجھے تو ان کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں میرے بچے، کھاتے پیتے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، روشال مذاق سے بولا اور ہنس دیا۔ دادی نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، نمیرہ بولی، دادی
مجھے بھی دیں، میں نے بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں آنٹی شمو کے پاس چلی گئی تھی۔ دادی نے پیار سے نوالا کھلایا تو ایان منہ بنا کر بولا، دادو ہمیشہ اسی کو کھلاتی ہیں، ایان تو ان کا کچھ نہیں لگتا۔ دادی بولی، نہیں بیٹے، میں تم سے بھی پیار کرتی ہوں، آؤ تمہیں بھی کھلاتی ہوں۔ وہ باری باری ایان اور نمیرہ کو نوالا دیتی رہیں۔ صبح سویرے سجل کھیتوں سے سبزیاں لائی، ٹوکری میں رکھ کر کٹائی شروع کی۔ ٹماٹر کاٹتے ہوئے سوچوں میں گم تھی، کبھی خوش ہوتی کبھی اداس ہوتی، مگر چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی، کیونکہ آج اسے کام نپٹا کر شہر جانا تھا۔ دادی کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو جاتی، پھر خود ہی کہتی، کوئی بات نہیں، امی کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹتی، کھانے میں چمچ چلاتی، کٹائی کر کے دوبارہ ڈالتی جاتی، جسے جلدی سے سب کام نپٹانا چاہتی ہو۔ سجل نے خود کو بہت مینٹین کر رکھا تھا، شادی شدہ لگتی ہی نہیں تھی، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی اور گھر کے سارے کام خوش دلی سے کرتی، چہرے پر معصومیت نمایاں تھی، مگر آج کچھ اداس تھی۔ جلدی سے کھانا تیار کر کے اس نے ٹوکری سائیکل کے آگے رکھ دی، کچی سڑک پر پہیے اچھلتے تو برتن مدھم سی آواز کرتے، چاروں طرف سبز پہاڑ، ہریالی اور تازہ ہوا، سب کچھ نعمت سا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کتنی بڑی رحمت ہے یہ جگہ۔ سائیکل چلاتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھتی اور آواز لگاتی جاتی، کھانا تیار ہے، آ جائیے، جس کو بھوک ہے آ کے کھا لیجیے۔ اس کی پکار میں اتنی ہی محبت تھی جتنی محبت سے اس نے کھانا بنایا تھا۔ پھر سب اکٹھے ہو کر خوشی سے کھانا کھانے لگے اور وہ رشال کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ سجل نے آموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رشال، آم؟ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے تمہیں بہت پسند ہے، چاہے تو لے لو۔ آپ توڑ دیں پلیز، تمہیں پسند ہے نا، خود ہی توڑ لو۔ ارے سمرا، ہرے پتوں میں تو دکھائی ہی نہیں دے رہی، سجل ہنستے ہوئے بولی۔ ہرا کپڑا تم پر جچتا ہے، مگر یہ تو کمال لگ رہا ہے۔ سمرا سیڑھی پر آم توڑ رہی تھی، ٹوکری بھری جا رہی تھی۔ سجل مسکرا کر بولی، بس بھائی، ہمارے لیے بھی کچھ رہنے دو، اب تو ہم ویسے بھی مہمان ہیں۔ سمرا نے محبت سے کہا، آپ یہ والے لے لیں، میں اور توڑ لیتی ہوں۔ سجل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں تھینک یو، اور یہ کہہ کر خود پیڑ کی طرف بڑھ گئی۔ سمرا کے نیچے اترنے پر سجل نے بھی اپنی ٹوکری مضبوطی سے تھام لی اور دوڑ دوڑ کر آم بھرنے لگی۔ رشال نے ہنستے ہوئے کہا، بس کرو، کسی اور کے لیے بھی رہنے دو، پھل کھانے کو سب کا دل کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی سجل مسکرا اٹھی اور درخت سے نیچے آ گئی۔ امی، بہت بھوک لگ رہی ہے، کتنا وقت لگے گا کھانے میں؟ ایان نے کہا۔ سجل مسکرا کر بولی، بیٹا بس پکنے والا ہے۔ رشال، امی کو بلائیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں، سجل نے رشال سے کہا۔ امی جان کافی دیر سے کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھیں۔ رشال فکر مند ہوا اور انہیں ڈھونڈنے کھیتوں میں گیا۔ کچھ دور وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ رشال نے آہستگی سے قریب جا کر کہا، امی آئیے نا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ امی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں ہوں نا تو بس اپنے بچوں سے دوری کا سوچ کر آنکھیں بھر آئی ہیں، مگر میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ میرا پوتا پڑھ لکھ کر افسر بنے گا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ بس مجھ سے ملنے آتے رہنا۔ رشال نے نرمی سے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی ہمارے ساتھ چلتی۔ امی نے پیار سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آؤں گی بیٹا، ضرور آؤں گی تمہارے پاس۔ یہاں کے بھی کام کاج دیکھنے ہیں نا، ایسے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے۔ امی اور رشال کھیتوں سے گھر واپسی کی طرف چل پڑے، جہاں سب انتظار میں بیٹھے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں کے کھیتوں اور کھلی فضا سے نکل کر جب بچے پہلی بار شہر پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صاف ستھری سڑکیں، قطار در قطار گاڑیاں، تیزی سے چلتے لوگ اور آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگز، یہ سب کچھ ان کے لیے نیا تھا۔ ہر موڑ پر جیسے کوئی نئی دنیا ان کا استقبال کر رہی تھی۔
لیکن گاؤں کی ہریالی اور کھلی تازہ صاف ہوا کا سایہ بھی نہ تھا۔ یہاں ہر چہرہ اپنے آپ میں گم، ہر شخص اپنے خوابوں اور مقصد کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شور، تیزی اور نفسا نفسی کا ایسا عالم کہ کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ ان کے نئے گھر کے سامنے جا رکی۔ یہ ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا جب وہ گاؤں کی سادگی کو پیچھے چھوڑ کر شہر کی روشنیوں میں قدم رکھ چکے تھے۔ خوبصورت چیزوں سے بھری دکان کے سامنے ایان اور نمیرہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ بابا یہ لے دیں، بابا جی یہ بھی لینا ہے، دونوں نے پرجوش ہو کر کہا۔ بابا مسکرا کر بولے، جی بیٹا ضرور، کیوں نہیں۔ نمیرہ نے خوشی خوشی چپس اٹھا لی اور ایان نے 2 کوک کی بوتلیں ہاتھ میں تھام لی۔ گاؤں سے آئے ہوئے دونوں بچوں کے لیے یہ سب چیزیں اور مناظر نئی اور دلچسپ تھے۔ مختلف چیزوں کو دیکھتے، خوشی سے ہنستے، وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ دادی کا گھر اب اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ آنگن سنسان اور گھر کا دروازہ کھلا، جسے کچھ ہی دیر میں اداسیوں نے بسیرا کر لیا ہو۔ دادی جو دن رات اپنے پوتے پوتی کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھیں، آج بستر پر نڈھال پڑی تھیں۔ کمروں میں بچوں کے کھلونے اور کتابیں بکھری تھیں۔ دادی کا دل انہیں سمیٹنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ یادیں ہی ان کی آخری تسلی تھیں، اور اب انہی یادوں کے ساتھ انہیں روز زندگی گزارنی تھی۔ روز رات کو وہ آنسو بہاتی اور بچوں کی ہنسی کو یاد کرتی ہوئی سو جاتی۔ دن گزرتے گئے۔ شروع میں وہ ملنے آیا کرتے تھے، روز کال کرتے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہوتا گیا۔ دادی فون اور دروازے کو دیکھتی رہ جاتی۔ شہر کی رونقیں دل بہلاتی ہیں تو اپنوں کی محبت اور سادگی پیچھے رہ جاتی ہے۔ روشال اب سارا دن ڈرائیونگ کرتا اور تھکن مٹانے کے لیے چپس یا فاسٹ فوڈ کھا لیتا۔ وقت کے ساتھ اس کا بدن بھاری ہوتا گیا، پیٹ گود میں آتا گیا۔ سجل بھی باہر کے کھانوں کی عادی ہو گئی تھی، جو دھیرے دھیرے اس کی صحت بری طرح متاثر کرتا گیا۔ شہر کی چمک دمک نے سب کچھ بدل دیا۔ تازہ پھل اور گھر کا پکا کھانا ڈبہ بند جوسز اور ہوٹل کے نت نئے پکوان میں بدل گیا۔ مارکیٹ سے بچوں کے لیے خاص طور پر نگرز، جوسز اور فاسٹ فوڈ آتا۔ یوں بچوں کو بھی انہی چیزوں کی لت لگ گئی۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے اپنے اپنے موبائل یوز کرتے رہتے۔ بھوک لگنے پر باہر کے کھانے اور چیزیں کھاتے، کھیلنا کودنا بھی چھوڑ دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، وہ سب غیر محسوس انداز سے گاؤں کی سادہ زندگی کو بھولتے گئے اور شہر کی رونقوں میں ڈھلتے گئے۔ دادی ایان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، جو انہیں گاؤں سے لینے آیا تھا۔ دادو، ہم سب آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، میرے ساتھ چلیں، ایان نے کہا۔ کھیتوں میں کچھ خاص کام نہ تھا، دادی خود بھی شہر جانے کے لیے تیار تھیں۔ دادی نے کہا، ہاں میں بھی اسی انتظار میں تھی کہ جلدی اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں سے ملوں۔ تمہارے بابا نہیں آئے؟ نہیں دادو، آج کل وہ بہت مصروف ہیں، شام کو بھی اکثر دیر سے ہی آتے ہیں، اس لیے اپنے دوست کے ساتھ مجھے بھیج دیا کہ آپ کو لے آؤں۔ دادی نے پیار سے پوچھا، اسکول کی مصروفیات کیسی رہتی ہیں بیٹے؟ دادو، وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا دن رات کا۔ دادی ایان کو لیے بازار کی طرف چل پڑی۔ دادی جانتی تھی کہ بچوں کو آم بہت پسند ہیں۔ انہوں نے کچھ آم لیے اور پھر سبزی منڈی کی طرف چل دیں۔ وہاں سے کچھ سبزیاں لی اور ایان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ کچھ اور چاہیے میرے بیٹے کو؟ ایان بولا، نہیں دادی، اور کچھ نہ لیں، ہم سبزیاں نہیں کھاتے۔ دادی نے حیرت سے پوچھا، تو پھر میرا بیٹا کیا کھاتا ہے؟ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، دادو آپ چلیں، میں آپ کو بھی کھلاؤں گا، وہاں بہت مزے کی چیزیں ہیں۔ دادی نے فکر مندی سے کہا، بیٹا یہ سبزیاں اور پھل انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ پرانی سوچ ہے دادو، زبان کا ذائقہ بھی تو ضروری ہے، ایان شرارت سے بولا۔ دادی خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ گھر کی طرف چل دیں۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گاؤں کی کچی سڑک سے نکل کر پکی شاہراہ پر چڑھ گئی۔ گھر پہنچ کر دادی نے روشال اور سجل کو دیکھا تو چونک گئیں۔ دل میں بے اختیار آیا، یہ تو لڈو بن گئے ہیں۔
ٹیبل پر سجا ہوا کھانا دیکھ کر ایان کی بات یاد آئی۔ دادو، ہم سبزیاں اور پھل نہیں کھاتے۔ دادی بے ساختہ بولی، یہ کیا؟ میں تو یہ شہر کے کھانے نہیں کھا سکتی۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، دادو ذرا چکھ کر دیکھیں، بہت مزے کا ہے، آپ سبزیوں کو بھول جائیں گی۔ دادی نے انہیں غور سے دیکھا اور گہری آواز میں بولی، تم سب کی خراب صحت کی وجہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ یہ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ یہ صحت مندی نہیں، بیماری ہے، فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صبح دادی جب سو کر اٹھی تو ان کی نگاہ ایک دبلی پتلی لڑکی پر پڑی جو کام میں مصروف تھی۔ وہ کپڑے پھیلا رہی تھی، کھانا بھی وہی تیار کر رہی تھی۔ دادی کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر چونک اٹھی۔ یہ کیا؟ سجل تو سارا گھر خود سنبھالتی تھی، اب اس نے ملازمہ رکھ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی صحت یوں بگڑ گئی ہے۔ دادی کے چہرے پر گہری فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے نرم لیکن پریشان لہجے میں کہا، بیٹا ایسے نہیں چلے گا، حرکت میں برکت ہے، اپنے کام خود کیا کرو۔ تم سب کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اتنی کم حرکت اور یہ باہر کے کھانے، کہیں کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے۔ سجل جو ٹی وی کے سامنے جوس انجوائے کرتے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ہنستے ہوئے بولی، یہاں سارے ہی ایسے زندگی گزارتے ہیں، ویسے بھی آج چھٹی ہے، کل چلیں گے۔ اسی دوران رشال چپس اور جوس کا پیکٹ لے کر ساتھ بیٹھ گیا اور لاپرواہی سے بولا، امی سجل ٹھیک کہہ رہی ہے، کل چلیں گے، آج ذرا گھومنے نکلتے ہیں۔ دادی نے آہ بھری، اپنے بچوں کی یہ حالت انہیں اندر ہی اندر کھانے لگی۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، ابھی تک تھکاوٹ ختم نہیں ہوئی، دل نہیں کر رہا۔ رشال مسکراتے ہوئے بولا، موڈ فریش ہوگا آپ کا، شہر دکھاؤں گا آپ کو، چلیں چلتے ہیں۔ یوں دادی، رشال، سجل، ایان اور نمیرہ سب مسکراتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ ابھی وہ پارک میں گئے ہی تھے کہ سجل اور رشال کو پیاس لگ گئی، مگر پانی کی بجائے انہوں نے جوسز کا انتخاب کیا اور بے فکری سے پینے لگے۔ انہیں احساس تک نہ تھا کہ وہ کس قدر بوجھل اور بھاری ہو چکے ہیں۔ ان کا پیٹ لٹکنے لگا تھا اور صحت مند دکھنے کی بجائے بیماریوں کا گھر بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر دادی نے فکر مندی سے کہا، بیٹا پانی پیا کرو، یہ ہر وقت جوسز کی عادت چھوڑ دو، اپنا حال تو دیکھو کیا بن گئے ہو۔ یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، الٹا نقصان کرتی ہیں۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب سب گھر لوٹے تو دادی کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ نمیرہ جو دادی کے ساتھ بہت باتیں کیا کرتی تھی، اب اس کے پاس رسمی گفتگو کے علاوہ کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ ایک دو بات کے بعد وہ اپنے موبائل میں گم ہو جاتی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، ان کے اور دادی کے درمیان ایک نازک سی دوری آ گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کھانے کے میز پر خاموشی کا سا عالم تھا۔ دادی نے ملازمہ لڑکی کو سبزیاں اور سلاد تیار کرنے کو کہا تھا۔ ٹیبل رنگ برنگی سبزیوں سے سج گیا۔ ایان نے پلیٹ دے کر منہ بنایا تو دادی نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا، بیٹا جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پروسیسڈ کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اپنی امی ابو کو دیکھو، کیا حال کر لیا ہے انہوں نے اپنا۔ سجل کتنی سمارٹ تھی اور رشال کی حالت دیکھ کر تو پہچان ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے دادی کی آواز دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی، اداسی ان کے لہجے سے چھلکنے لگی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے آہستہ سے اٹھیں اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ پیچھے رشال نے پلیٹ سبزیوں سے بھری اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ دادی نے پلٹ کر دیکھا تو دل کو ذرا سکون آیا، قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، شاباش بیٹا، یہی کھایا کرو۔ رشال نے لاپرواہی سے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی۔ رشال امی کے سامنے کھاتا رہا، صرف اس لیے کہ ان کا دل نہ دکھے۔ دادی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک لوٹ آئی، جیسے امید کی کوئی کرن پھر سے جاگ اٹھی ہو۔ مگر باقی سب کو اب ان کھانوں کی عادت نہیں رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی نمیرہ، سجل اور رشال ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے ان کے لیے چند ٹیسٹ تجویز کیے اور رسیدیں تھما دیں۔ خون اور باقی معائنوں کے بعد جب رپورٹس آئیں تو نتائج تشویشناک تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں سمجھایا، آپ کی رپورٹس اچھی نہیں ہیں،
چینی اور بیکری کی بنی ہوئی اشیاء فوراً بند کریں۔ اس کے علاوہ بازاری جوسز اور ڈرنک بھی سختی سے منع ہے۔ آپ کو صرف سادہ پانی پینا ہے، یہاں تک کہ ٹھنڈا بھی نہیں۔ یہ ہدایت سن کر سب کے چہرے اتر گئے۔ لمحے بھر میں احساس ہو گیا کہ شہر کی چمک دمک اور ذائقے دار کھانے ان کی صحت کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک چارٹ ہاتھ میں دیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، پیٹ موٹا ہونے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ چاول، بیکری آئٹم، سافٹ ڈرنکس اور سنیکس ہیں۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آنتڑیوں کو بلاک کر دیتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو کر موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ انہوں نے مزید تاکید کی، اس چارٹ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، زیادہ دیر بیٹھنا نہیں، روزانہ واک کرنی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی بجائے بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، جنک فوڈ کی جگہ تازہ چیزیں اور سبزیاں استعمال کریں۔ یہ ہدایتیں سننے کے بعد سجل، رشال اور نمیرہ چارٹ ہاتھ میں لیے خاموشی کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج تقریباً پورا دن ہاسپٹل میں گزر گیا۔ شہر میں لوگ بہت سی بیماریوں کا شکار تھے، ہاسپٹلز بھرے ہوئے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ گاؤں میں سب صحت مند تھے، خود کام کرتے، اچھی غذائیں کھاتے، ایک دوسرے کا احساس کرتے، ہنستے مسکراتے لوگ۔ نمیرہ گھر آتے ہی فریج کی طرف گئی، دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ جوسز جو ہمیشہ کتار میں رکھے ہوتے تھے سب غائب تھے، ان کی جگہ صرف پانی کی بوتلیں رکھی تھیں۔ مختلف قسم کی چٹنیاں نظر آئیں جو دادی نے خود بنا کر رکھ دی تھیں۔ ہر طرح کا جنک فوڈ یکدم غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر نمیرہ پریشان ہو گئی، پھر اس نے سوچا کہ چلو بسکٹ ہی مل جائیں تو سونے سے پہلے کھا لوں۔ کچن کی کیبنٹس کھولی تو مزید حیران ہو گئی، بسکٹس بھی غائب تھے اور ان کی جگہ دالیں اور سبزیاں رکھی تھیں۔ یہ کیا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کام والی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بی بی اماں نے سب ہٹا دیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ نمیرہ نے بیزاری سے کہا، ٹھیک ہے، چائے ہی بنا دو پھر۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ رشال اور سجل اپنے موبائل میں مگن تھے اور چائے کے کپ کے ساتھ بے فکری سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رشال نے کہا، اماں کو بھی بلا لو۔ کام والی نے جواب دیا، جی وہ سو گئی ہیں، بہت تھک گئی تھیں۔ سجل نے چونک کر کہا، نہیں وہ اتنا نہیں سوتی، جا کے دیکھو۔ اسی لمحے نمیرہ کی آواز گونجی، ابو، دادو اٹھ نہیں رہی؟ رشال کا دل دھک سے رہ گیا، فون میز پر پھینکا اور بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ لرزتے ہاتھوں سے ماں کو ہلایا، مگر وہ تو خاموشی سے اپنے رب سے جا ملی تھیں۔ شاید جدائی اور دکھ نے ان کا دل تھام لیا تھا۔ وہ ماں جو ساری زندگی دیوار کی طرح سہارا بنی رہی، آج چند نصیحتوں اور انمول یادوں کا سرمایہ چھوڑ کر خود ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ رشال کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ ماں جنہوں نے محبت اور لاڈوں سے پالا، بیٹے کی جدائی کے بعد اس کی خراب صحت کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ یہ صحت نہیں بلکہ موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم تھے۔ یہ وہ رشال نہ تھا، نہ ہی یہ سجل وہ سجل تھی۔ یہاں کسی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور شاید اس دنیا میں دادی کی کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہی تھی۔